اس نگران سیٹ اپ کے ذریعے ہونے والے الیکشن ابھی سے متنازع ہونے کا امکان واضح نظر آ رہا ہے. سردار لطیف کھوسہ ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے موجود تھے, انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے. نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتا ہے. دیکھیں فریہ, یہ بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کو اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت میں پارلیمان سے باہر رکھا ہوا ہے. راجہ ریاض تو از این اپالوجی آف اے لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ تو ایک ہی کچھ ہے, وہ تو اوپنلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے گا. تو ظاہر ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. اگر کیئر ٹیکر مرکز کی بھی ایسی ہی بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ کی متنازع ہو گیا مسئلہ, اور وہ الیکشن بھی جب متنازع ہوگا تو کہاں سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی. مظہر صاحب, پہلے جو دو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں ان کے تناظر میں ہم نے دیکھا کنٹروورسی, اس کے بعد ابھی سے جو بحث ہو رہی ہے اس میں کنٹروورسی, پھر اگر یہ سیٹ اپ ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ لمبا کر دیا جائے, ان کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے, اس نگران سیٹ اپ کے تحت ہونے والے الیکشن میں آپ کو کنٹروورسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بجائے آپ الیکشن کمیشن کو امپاورڈ کرتے ہیں, اور اتنا امپاورڈ کرتے ہیں کہ جو بھی یہی گورنمنٹ فرض کریں یہی گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ کنٹینیو ہے اور اگلے الیکشن تک. میں صرف ایک پرنسپل کی بات کروں, یہ گورنمنٹ کنٹینیو رہے, لیکن ان کے پاس ان کے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ سسپینڈ کر دی جائے. اور جو آپ کے یہاں انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے ساری چیزیں. پھر ہر آفیسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹو کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے وہ کیا نہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بیسک کا الیکشن تو الیکشن کمیشن کرتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹیچرز ہو گئے, گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے, ڈپٹی کمشنرز ہو گئے, یہ سب پروونشل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں. تو وہ چاہے الیکشن ڈیوٹیز کر رہے ہوں وہ ہوں, کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ساری پاور جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہو, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتفاق رائے سے وہ بدتر اتفاق رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا. اب ہم خواہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاور اور کرٹیل کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اور پاور دے رہے ہیں, ان کی پاورز کو اور کرٹیل کرنا چاہیے, کم کرنا چاہیے, محدود کرنا چاہیے. کہ وہ اس مد میں فرض کریں وہ 1 ارب یا اتنے ارب سے زیادہ کی اسپینڈنگ نہیں کر سکتے, وہ کوئی میجر ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. ان کا بہت محدود کام ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ, اور وہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ غیر ضروری طور پہ کیئر ٹیکرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر سے کہ کس کو ہونا چاہیے, کون آ جائے گا. جیسے فرض کریں ایکس وائی زیڈ کوئی آ گیا تو وہ ایک سوائے تھی کہ اگر آپ اس کو خود پاورفل بنا دیں تو الگ بات ہے, ورنہ تو میرے نقطۂ نظر سے تو کیئر ٹیکر کی جتنی پاور ہے اسے اور کم کرنا چاہیے. لیکن مظہر صاحب, یہ بھی تو کوشچن ہے کہ اتنی محبت ہے اس کیئر ٹیکر سے, اس گورنمنٹ کو اتنی محبت ہے ان کو کہ ان کے آنے سے پہلے, نام سوچنے سے پہلے, جانے بغیر کہ وہ کون ہے, آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں. Isn't this strange? امپاور کر رہے ہیں فریا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل یہی باتیں ان کے گلے پڑیں گی. جب آپ کسی کیئر ٹیکر کو اتنا امپاور کریں گے تو باقی پاور وہ خود حاصل کر لے گا, اور باقی پاور جب وہ خود حاصل کر لے گا تو پھر آپ جو ہے آپ تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے, آپ تو جو ہے وہ سڑک پر ہوں گے. تو پھر آپ کچھ کرتے رہیے گا, اس میں پھر شور مچاتے رہیے گا. ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے, ان کے پاس پاکستان کی شناخت نہیں تھی, پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا ان کے پاس, and he was nominated as Prime Minister of Pakistan. اس سے بڑا شیمفل وہ کیا ہو سکتا ہے. بہت اچھے آدمی تھے مومن قریشی, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں بھی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈائلیما تو دیکھیں نا آپ کہ he was not the citizen of Pakistan the day he was appointed as Prime Minister of Pakistan.
ہم عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریس نہیں لیتی، اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریسلی نہیں لیتی، اسی وجہ سے آپ اکنامک ڈیسیجن نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے آپ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی رہتی ہے. ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم آگے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ مظہر صاحب اینڈ جنرل صاحب اگر اجازت ہے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد مظہر عباس صاحب نے جو آرٹیکل بھی آج لکھا ہے، یہ خبر نہیں چلے گی، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن نگران سیٹ اپ کے آنے سے پہلے اس کے طول پکڑنے کی جو بات ہو رہی ہے، الیکشن ڈیلے ہونے کی جو بات ہو رہی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اپنی نوعیت کا یہ انوکھا نگران سیٹ اپ ہے جس کے آنے سے پہلے ہی الیکشن میں تاخیر کی بازگشت بھی تیز ہو چکی ہے. طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ طریقہ ہو کیا سکتا ہے الیکشن ڈیلے ہونے کا. آصف کرمانی صاحب، سینیٹر آصف کرمانی پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک اسٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ ہے. مردم شماری سینسس جون سا ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا. نمبر 1 مردم شماری کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈیلیمیٹیشنز، حلقہ بندیاں ہونی ہیں نئی، اور پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ جو فلڈ سیزن ہے، مونسون کا موسم ہے، تو یہ سارے کچھ فیکٹرز ہیں جو مجھے کبھی پریشان کرتے ہیں. لیکن ہوایور میں سمجھتا ہوں کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ الیکشنز ٹائم پر ہی. سو یہ جب کا انٹرویو ہے اس وقت تک ایم کیو ایم نے مردم شماری کی بات میرے خیال سے اس طریقے سے نہیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، جنرل صاحب 5-10 دن کی بات خالد مقبول صدیقی نے کی، 3-4 ہفتے کی کسی اور نے کی. سو یہ تاخیر تو ابھی سے ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے نیکسٹ الیکشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جب اگر یہ سینسس کی صرف بات کر لیجیے، 2017 سے لے کے آج تک جو اس وقت 12 سال کی عمر کے بچے بچیاں تھیں، وہ ان میں سے تقریباً 40 ملین جو ہیں وہ 18 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہوئے. اگر آپ پرانی سینسس پہ، پرانی حلقہ بندیوں پہ جاتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. کیا آپ جو یہ نئی پود ہے جو 40 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن، تو ان کو آپ ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے ملک کے 3 کروڑ یا 4 کروڑ لوگ ووٹ کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے تو وہ انتخاب تو آلریڈی متنازع ہو گئے. وہ لوگ تو ان کا پھر حق بنے گا کہ وہ کھڑے ہو کر شور مچانا شروع کر دیں. تو کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے آپ تو سینسس جو بھی ہوا ہے، جو اس کے اوپر اتنے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر، ان کو کمپلیٹ کریں، پھر آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. وہ بھی ہمیں اس کے ساتھ اگر ان نئے سینسس سے ہوا، جس دن وہ سینسس کمپلیٹ ہوں گے، ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد سے 4 مہینے چاہیے ان کو حلقہ بندی ہے، ان کے اعتراض سب کچھ کرنے کے لیے. تو معاملات تو تیار ہیں اس کو ٹول دینے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چیز اور بھی جو ہم شاید ابھی پہلے چونکہ وہ قانون پورا دیکھا نہیں ہے، ایک چیز اور جس کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن جی تھی، ان کو جو آپ لوگ جو بیچنے ہیں، جو لوگ جو آپ کے اثاثے آپ نے جو بیچنے ہیں، ان کو بھی اس کو اختیار ہوگا. اگر یہ حکومت جاتے ہوئے یہ اختیار کیئر ٹیکرز کو دے کے چلی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ بٹوین دی 2 میجر پارٹیز آف دی کنٹری انکلوڈنگ فضل الرحمان صاحب، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ 4-6-8 مہینے تک وہ چلنے دیں. جتنے غیر مقبول فیصلے ہیں جو سیاسی جماعتیں خود کرنے سے گھبراتی ہیں کیونکہ ان کے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتی، اس وجہ سے وہ ان سے فیصلے کروا کے پھر آئیں اور آ کے سارا کچھ جو ہے وہ کیئر ٹیکر پہ ڈال دیں اور اس سے آگے چلیں. اس میں تو جس طرح سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں عجیب قسم کا خلفشار آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. آپ کو انتشار بھی ہے، خلفشار بھی ہے، اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہم وطن عزیز کو جو نارمل سسٹم سیٹ تھے ان سے جب سے ہم نے اسے ہٹے ہیں پڑے، اس کے بعد سے آپ دیکھیے حالات کیا بن رہے ہیں. بٹ ایسا بھی تو ہے جنرل صاحب کہ بہت ساری ریالٹی ہم پہلے دیکھ ہی نہیں رہے تھے. جو قرضے ہیں، جو معاملات ہیں، جو اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، وہ بھی تو ایک ریالٹی ہے. اس طریقے سے تو چل بھی نہیں سکتا تھا پاکستان. دیکھیے ریالٹی کس کو نہیں پتا تھا، ریالٹی کس کو نہیں پتا تھا. میں آج سے 8 سال پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب اور میں کسی پروگرام میں تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا، نواسی صاحب کی حکومت تھی،
کہ جس دن پاکستان کے قرضے 110 بلین سے آگے نکل جائیں گے، پاکستان کو اپنا آپ کو وجود برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے قدموں پر پڑنا پڑے گا.